الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، اور درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ العظیم زبان کی حفاظت کے متعلقہ چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں عمل کی کمی بہت زیادہ ہے۔ سنا تو ہم نے بہت کچھ رکھا ہے، لیکن جو ہم سنتے ہیں ویسے ہمارا عمل بھی ہو جائے تو پھر ہمارے اندر تبدیلی جو ہے نظر آئے۔ لیکن جیسے آتے ہیں سننے کے بعد ویسے ہی کے ویسے ہی رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، عمل کی کوئی فکر نہیں۔ جب انسان کا عمل ہی نہیں تو اس کے ایمان کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل کی شرط لگائی ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ برکت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ بندہ زبان سے جو بھی بولتا ہے وہ اس کے پاس ایک نگران فرشتہ کھڑا اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں، جو بولنے لگا ہوں، آیا کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں؟ آیا کہ میری زبان سے نکلنے والا جملہ کسی کے لیے تنگی کا باعث تو نہیں بنے گا؟ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک ہے مصلحت کے پیش نظر بولنا، جہاں پہ بولنا اور خاموش رہنا برابر ہو، وہاں پہ خاموش رہنا جو ہے یہ بہتر ہوا کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے۔ اگر اچھے الفاظ کہنے کے لیے، اچھی بات بولنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تو پھر آپ نے فرمایا او لیصمت، پھر اس کا خاموش رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ بے جا بولنا، کثرت سے کلام کرنا، اور اس سے بندہ یہ سمجھے کہ فلاں بندہ بڑا ہی بولتا ہے، وہ تو کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا، اس کی تو زبان بہت زیادہ چلتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا ایک جملہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اوقات بندہ ایک بات کرتا ہے لیکن جو بات وہ کرتا ہے اس کے اوپر توجہ نہیں کرتا، اور توجہ نہ کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مشرق سے لے کے مغرب تک درمیانی جتنی مسافت ہے اس سے زیادہ
وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ یہ اس نے ایک بات کی ہے، ایک بات کرنے کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لہٰذا بندے کو بولنے سے پہلے جو ہے وہ تولنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں جب بولتے ہیں تو کوئی لحاظ کسی کا نہیں کرتے، کوئی توجہ نہیں کرتے، جو زبان میں آیا وہ بول دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو عمل میں کروں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے یہ سوال بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سن لے پھر، تعبد اللہ لا تشرکو بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ حضرت معاذ نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا سوال تو بڑا ہے لیکن جس پہ اللہ چاہے آسان کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تو ہم دیکھ لیں ہماری عبادت کس نوعیت کی ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنا بڑا محلہ ہے، کسی نماز پہ دیکھ لیں 2 صفحے ہیں، 3 صفحے ہیں، 4 صفحے ہیں، اس سے زیادہ نمازی مسجد میں نہیں ہوتے سوائے جمعے کی نماز۔ اور بعض لوگ سمجھتے کہ صرف عبادت کر لیں گے، جمعہ پڑھنا ہی عبادت ہے، باقی پورا ہفتہ کوئی نماز نہ پڑھیں تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ جبکہ انسان کو پتہ نہیں کہ دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی دنیا میں انسان آیا ہی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے، لیکن انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اور آپ نے فرمایا وَتُقِیمَ الصَّلَاۃَ، نماز قائم کر۔ دیکھیں یہ اعمال ہیں جو بندے کو جنت میں داخل کریں گے، جہنم سے دور کریں گے، لیکن ہمیں ان عملوں کی کوئی فکر ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں، کوئی دھیان نہیں، اپنے معاملات میں ہی مصروف ہیں، اپنی کاروبار میں مصروف ہیں، اپنے خاندان کنبے قبیلے برادری میں اور اپنے ہی سیٹ اپ میں بندہ جو ہے وہ مصروف اور مشغول ہے اور غافل ہے، عبادات کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں۔ اگر بندہ جنت چاہتا ہے تو پھر عمل کرنے پڑیں گے، عمل کے بدلے ہی اللہ نے جنت دینی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان کے بعد جس نے عمل کیے ہوں گے ان کے لیے اللہ نے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَتُقِیمَ الصَّلَاۃَ، نماز قائم کر، اور آپ نے فرمایا وَتُؤْتِ الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وَتَحُجُّ الْبَیْتَ، اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا جو ہے وہ حج کر۔ یہ ایسے عمل ہیں جو تجھے جنت میں داخل کریں گے اور جہنم سے دور کر دیں۔ ہمیں ان عملوں کے اوپر ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر ان اعمال کی کیٹیگری موجود ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا انسان کو ذرا فکر کرنی چاہیے۔ انسان کی اصلاح تب ہوگی جب بندہ جو ہے وہ غور کرے گا۔ ہم غور ہی نہیں کرتے، بس سنتے ہیں اوپر سے گزار دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں۔ یہ جو دین سنتے سناتے ہیں یہ عمل کرنے کے لیے ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عمل کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ویسے باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو سارے ہی مفتی بن جائیں گے،
کہ میرے سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں، باقی سارے ہی ایسے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اسلام کے اوپر توجہ دی ہے، غور کیا ہے کہ میرے اندر کتنی کمی کوتاہی ہے؟ ہر انسان اپنی اصلاح کر لے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں سیدھا ہونا، دوسرے سیدھا ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے جو حضرت معاذ کو عمل جو بتلائی ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ابواب الخیر، آپ نے فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں خیر والے دروازے نہ بتلاؤں؟ بھی خیر والے دروازے کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے، اسے پتہ ہے گالی دینا گناہ ہے، زبان گندی نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے روزہ رکھا ہے نماز کی بھی پابندی کرے گا، اور روزہ رکھا ہے کسی قسم کی لغو بات نہیں کرے گا، فضول بات نہیں کرے گا، روزہ رکھا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ یہ روزہ انسان کو گناہ سے روکنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بلائی والے کام ہے، الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، والصدقہ، اور آپ نے فرمایا صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے علاوہ صلاۃ الرجل من جوف اللیل، تہجد کا اہتمام کرنا، یہ خیر کے کاموں میں سے اللہ کے رسول نے یہ اعمال جو ہے وہ بتلائے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، جو رات کو سوتے نہیں، ان کے پہلو جو ہیں وہ بستر سے الگ رہتے ہیں، اللہ کو چپکے سے پکارتے ہیں، تمے سے پکارتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو بندے کو نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نماز تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو فرضی نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ فرض کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر سنتے بھی ہیں، پتہ بھی ہے بھی اگر نماز نہ پڑھی تو جہنم میں جائیں گے، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ شیطان نے ہماری اس قدر جو ہے وہ مت مار کے رکھ دی ہے اور اتنا غافل کر دیا ہے، ہم اس طرف آنا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ صاف صاف اللہ کے عہدوں کا انکار ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فی جنات یتساءلون، جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، بتلاؤ ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، خاندان ایک تھا، قبیلہ ایک تھا، برادری ایک تھی، دین ایک تھا، لیکن تم جنت میں چلے گئے ہو اور ہم جہنم میں چلے گئے، جہنم میں جانے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو جہنم والے جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں پہ کسی کو آگ لگ جائے، ہر بندہ فکر مند ہوتا ہے کہ یہ آگ سے بچ جائے، جل نہ جائے، تو یہاں پہ ساری دنیا جل رہی ہے جہنم میں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہے تو توجہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو آگ لگی ہوئی ہے اور کسی کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کا ہے، اس میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی واضح آیات ہیں، اس سے بڑھ کے کیا اور آیت جو ہے وہ واضح ہوگی جس میں یہ بیان ہے کہ لم نکو من المصلین، یہ جہنم والوں کا جواب ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ لہذا ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، کبھی بھی اسے غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تہجد کا اہتمام کرنا یہ بلائی کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے، لہذا ہمیں فرضی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد نہ بھی پڑھیں تو یہ کوئی فرض نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہے، لیکن اگر فرض نماز ادا نہیں کریں گے تو اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ اللہ نے پکڑ کے جہنم میں انسان کو پھینک دینا ہے۔ یہ دنیا کی آگ 69 درجے کم ہے جہنم کی آگ سے، اور یہ جو گرمی کے ایام جا رہے ہیں، اے سی نہ لگے تو بندے کو سانس نہیں آتا، تو قبر میں بتائیں کیا بنے گا پھر، جہاں پہ انسان کے اعمال ہی اس کی اے سی کا ذریعہ اور سبب بنے گے۔ لہذا ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ
غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ، کیا میں تجھے نہ بتلاؤں کہ ان تمام چیزوں کا جو مجموعہ ہے، کہ سب کی بنیاد جن چیزوں پر ہے، وہ نہ بتلاؤں؟ اللہ کے رسول ضرور بتلائیں۔ تو آخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کف علیک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کا یہ رسول انا لمؤاخذون علیک نتکلم، کیا ہمیں زبانوں کی وجہ سے جو ہم بات کرتے ہیں بولتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے ان باتوں کے اوپر ہماری گرفت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثقلت امک، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم، لوگوں کو جہنم میں ان کے زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ڈال دیا جائے گا۔ تم کیا کہتے ہو؟ جو مرضی بول دیں، زبان سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے جو اپنی زبان سے غلط جملے استعمال کیے ہوں گے، اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دے۔ لہذا انسان کو توجہ سے یہ بات سننی چاہیے کہ جب آپ نے بولنا ہے تو ایسا بولنا ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من وقع اللہ شر ما بین لحیہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ نے زبان کی شر سے بچا لیا، جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور شرم کی شر سے بچا لیا جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ لہذا زبان کا استعمال جو ہے وہ ہمارا بالکل درست اور سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول من نجات کس طرح ممکن ہے؟ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے ہم نجات کامیاب ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، ولیساک بیتک، اور اپنا وقت جو ہے زیادہ تر گھر میں گزار، تاکہ باہر نکلے گا فضول مجلس میں محفل میں بیٹھے گا تو گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ لہذا فارغ وقت میں بیٹھ اپنے گھر میں اور اللہ کی عبادت کر، وابکی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کر۔ یہ تین کام کرنے سے بندہ جو ہے وہ نجات پا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تینوں کام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی پروگرام کی چھٹی ہو جائے تو سیر و تفریح کے لیے مجلسیں قائم ہو جاتی ہیں، فضول یاد شروع ہو جاتی ہیں، بیہودہ اور جھوٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اور آج کا جتنا جھوٹ مسلمانوں میں ہے اتنا غیر مسلموں میں بھی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کہتے ہیں کہ زبان سے ایک بندہ ایمان لے آئے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں، مسلمان تو ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو زبان سے کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن اور مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں کچھ رکھتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے منافق کی تین نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم جھوٹ نہ بولیں دکانداری نہیں چلتی، جھوٹ نہ بولیں ہمارا کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ میں ہی برکت ہے، اور جھوٹ بولیں گے تو ہمارا کاروبار جو ہے وہ پروان چڑھے گا، ورنہ تو چڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو تجارت کرنے والے آپس میں تجارت کرتے ہیں، اگر تو وہ اپنے اس سودے میں جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ سودا چاہے جو ہے وہ کروڑوں اور اربوں کا کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا اگر تجارت کرنے والے سچ بولتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اگر برکت نہیں ہے تو بندے کے پاس 100 کئی گنا بھی مال ہو تو اس کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا۔ لہذا اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو بات میں جھوٹ بولتا ہے، یہ زبان سے جو بول رہا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے، یہ مومن اور مسلمان کی نشانی نہیں۔ لہذا ہمیں اپنے اوپر اور اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی سچائی پائی جاتی ہے یا کتنا جھوٹ پایا جاتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، دوسرے کے اوپر بس انگلی رکھیے کہ یہی ٹھیک نہیں ہے، اس نے فلاں بھی کیا فلاں بھی کیا فلاں کیا، اپنے گناہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ اگر بندہ اپنے اوپر بھی غور کرے تو پھر اسے نظر آئے گا کہ میرے گناہ کس قدر دوسرے سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو، تم نے زبان سے بولنا ہے تو ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے۔ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی انسان کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ جھوٹ انسان کی گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ انسان کی جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہذا جب بندہ بات کرے تو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ بچوں کو بہلانے کے لیے بس اوقات والدین جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر تو ویسے ہی اللہ کی لعنت ہے۔ لہذا جب بندے نے کوئی بات کرنی ہے تو بات میں سچائی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ تاجر ہے اور تجارت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ایسا تاجر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، سچائی کی وجہ سے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، منافق کی دوسری نشانی کیا ہے؟ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ وعدہ بھی تو ہم زبان سے کرتے ہیں بھی کل آ جانا، پھر کل آ جانا، وہ کل آتا پھر آگے کل چلی جاتی ہے۔ یہ زبان سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ مومن کی شان شجاعت نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی نشانی ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی ایک علامت آپ نے بیان فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑتا ہے تو وہ گالی نکالتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ زبان کا کتنا اچھا استعمال ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ گالی کے سوا ہوتی نہیں ویسے، اور بات پہ ہم گالی دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ گالی دیتا ہے یسب الرجل ابا الرجل، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ گویا کہ آپ اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں۔ لہذا انسان وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب منافق جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ گناہ والی بات ہے، یہ ثواب والی بات نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان جو ہے اس کا اچھا جو ہے وہ استعمال کرے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام لغیر ذکر اللہ، تم زیادہ باتیں نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے علاوہ۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، زیادہ باتیں کرو گے، پھر اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ لِغَيْرِ اللَّهِ لِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ کثرت القلب، اگر تم زیادہ باتیں کرو گے، اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، اللہ تمہارے دل کو سخت کر دے گا۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے پھر اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اور فرمایا اللہ کے ہاں لوگوں میں سے سب سے دور جو اللہ سے انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ لہذا کثرت کلام، فضولیات، لغویات
فضول باتیں کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. ایسی سختی سے جو ہے وہ انسان کو بچنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، ذکر کیا کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اور ہمیں اس بات کا مطلب احساس ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے تو یہ معاشرہ جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے. اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے اعضاء، تمام اعضاء جو انسان کے ہیں وہ زبان کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں اتق اللہ فینا، کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. کیوں؟ فَإِنِ اسْتَقَمْنَا اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. دیکھیں بندہ پہلے زبان سے جھگڑتا ہے، پھر وہ جھگڑا آہستہ آہستہ جو ہے وہ لڑائی کا باعث بن جاتا ہے، پھر اس لڑائی کے مد میں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو زبان کی غلطی سے انسان کا سارا وجود جو ہے وہ زندہ سے مردہ میں شمار ہو گیا. اس لیے انسان کے تمام اعضاء زبان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کہیں ایسی کوتاہی نہ کرنا جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مار پڑ جائے. اس لیے زبان کی احتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے. آپ نے فرمایا ذکر اخاک لما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا. تو آگے سے آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول افرائیت الذی ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ بات جو کہی جا رہی ہے اگر وہ اس میں موجود ہے تو پھر آپ نے فرمایا اگر وہ اس میں موجود ہے تو قد فقد اغتبتہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر اس میں وہ بات موجود نہیں جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو تم نے اس کے اوپر بہتان بازی کی ہے. تو ہمارے یہاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، کسی کے اوپر فضول بہتان لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. فلاں بندے کے اندر بڑی خامی ہے، بڑی کوتاہی ہے. اگر کوئی بندہ کسی بندے کی عزت کو بمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی عزت کا تحفظ کرے. زبان سے عزت بمال کرتا ہے نا، یہ دیکھیے وہ تو عزت من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر، عزت عطا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس کو چاہے اللہ عزت دے دے، جس کو چاہے اللہ جو ہے وہ ذلیل کر دے. جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. جس کو اللہ عزت دے دے سارے دنیا والے بھی مل جائیں اس کی عزت کو پامال نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے اوپر تہمت لگا کے بیس کر دیں گے اور سمجھیں گے ہم نے بہت بڑا مارکا جو ہے وہ مار لیا ہے. دیکھیں مالک بن دخشم یہ نماز میں حاضر نہیں ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مالک بن دخشم کہاں ہے؟ تو کہا گیا اللہ کے رسول وہ تو منافق ہو گیا، وہ تو منافق ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے کلمہ توحید پڑھا ہوا ہے، اور جس نے کلمہ توحید پڑھا ہو اللہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ جہنم کو حرام کر دیا ہے. لہذا ایسی بات نہ کر کہ مالک بن دخشم اس طرح کا منافق نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو اس نے کلمہ توحید کہا ہے، اور کلمہ توحید کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یعنی ایک بندے نے منافق کا لفظ کہہ کے
اس کی عزت کو بمال کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے رسول نے اس کا دفاع کیا۔ مالک بن حضرت مالک کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ مالک جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے، وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوا۔ ایک بندے نے کہا کہ وہ بندہ بڑا خود پسند ہے، بڑا مغرور ہے، بڑا تکبر والا ہے، اور اس کی تو جو ہے کوئی اس کی ہوا ویسے خراب ہو چکی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل اس مجلس میں، اس محفل میں موجود تھے۔ تو معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول وہ ایسا بندہ نہیں ہے، ہم نے اس کے اندر بلائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک نے عزت کو بمال کرنے کی کوشش کی ہے اور دوسرے نے اس کی عزت کا تحفظ کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل المسلم علی المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن فرمایا دماؤکم و اموالکم و اعراضکم، کہ مسلمان پر خون کرنا حرام ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے مال کو برباد کرنا حرام ہے، وَإِرْزُهُ وَإِرْزُكُمْ وَإِعْرَاضُكُمْ، فرمایا اس کی عزت کا تحفظ کرنا اور اس کی بے عزتی کرنا بھی حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں بندے کو بے عزت کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جھنڈا لگ جائے گا۔ یہ عزت اور ذلت کا مال اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو بندہ جملہ بولتا ہے زبان سے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ لکھ لیا جاتا ہے، یہ قیامت کے دن آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آپ نے فرمایا کو ربی اللہ ثم استقم، کہہ دے میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا۔ کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تم نے توحید سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو حضرت سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو میرے سے کس بات کا زیادہ اندیشہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو مجھ سے زیادہ اندیشہ اور خطرہ ہو سکتا ہے؟ زیادہ خطرے والی چیز آپ میں میرے اندر آپ کون سی محسوس کرتے ہیں؟ تو فآخذ بلسان ہی، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پکڑی، فرمایا یہ زبان ہے، اس کی وجہ سے مجھے تجھ سے زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ لہذا انسان کو اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ صحیح رکھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کروایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے۔ ہم جب تک کسی کی غیبت نہ کر لیں اتنی دیر تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے ہیں۔ یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے اور اپنی عزت لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، ہمارا مقام بن جائے دوسرے کی کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ سزا ملے گی، ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے، اور اس جرم کی وجہ سے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے قیامت کے دن جو ہے یہ بھی اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے جو ہے وہ نوچے۔ لہذا انسان کو اپنے لیے جو ہے وہ فکر مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جنت کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں افضل کون ہے؟
آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں افضل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اصل مسلمانوں میں وہ بندہ افضل مسلمان ہے۔ ہم بھی ذرا اندازہ لگا لیں کہ آیا کہ ہم سے کتنے لوگ جو ہیں زبان کی وجہ سے تنگ ہیں یا ہاتھ کی وجہ سے تنگ ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول فلاں عورت جو ہے وہ فرضی نماز پڑھتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے، فرضی کام کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے جو ہیں وہ بڑے محفوظ ہیں۔ فرمایا داخل الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ آپ کے سامنے پھر ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا، فرمایا یہ فرضی نمازوں کے ساتھ جو ہے تہجد بھی پڑھتی ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن زبان دراز بڑی ہے۔ فرمایا یہ فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ ہم بولتے ہیں کسی مجلس میں، کسی محفل میں کسی کو بولنے نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا مار کا جو ہے وہ مار لیا ہے۔ لہذا اپنی جو بھی جملہ اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، بندہ ایک بات کرتا ہے لیکن وہ بات اللہ کی رضامندی والی ہوتی ہے، اور اس پہ اوپر بندہ دھیان توجہ نہیں کرتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ، ایک بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے پھر اس کے اوپر توجہ اور دھیان نہیں دیتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ اس بات کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک طرف اللہ کی رضا والی بات ہے، ایک طرف اللہ کی ناراضگی والی بات ہے۔ لہذا انسان کو جو ہے اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، ہماری زبان کا جو ہے وہ استعمال صحیح ہونا چاہیے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ اس سے انسان جو ہے وہ کلام کرتا ہے، اور اس کی قدر اس بندے کو ہے جو بالکل گونگا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا۔ جو بولنے والے ہیں ان کو بھی احتیاط سے بولنا چاہیے، ایسا لفظ ایسا جملہ جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے وہ دوسرے کے لیے جملہ جو ہے وہ تکلیف کا باعث بن جائے۔ لہذا انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں بس اوقات اس طرح ہوتا ہے ہم کسی بندے کو کم تر سمجھتے ہوئے اس کو مذاق میں کچھ لفظ کہہ دیتی ہیں جو کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا جو آپ کی بیوی صفیہ ہے قضا و قضا وہ اس طرح ہے، مقصد کیا تھا؟ وہ چھوٹے قد والی ہے، چھوٹے قد والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ تیرا جملہ جو ہے یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا، یہ ایک جملے کی وجہ سے۔ تو ہم ذرا اندازہ لگائیں اپنی زبان سے کتنے بولتے ہیں جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے کتنے الفاظ بول دیتے ہیں، جبکہ حقیر سمجھنا کسی کو یہ تکبر کی علامت ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور متکبر بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لہذا انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی زبان سے شائستہ کلام کرنے چاہیے، ایسی گفتگو کرنے چاہیے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب